تو یہ اس بات کو کافی دن گزر گئے. تو ایک دن پریس کانفرنس پر عمران خان صاحب سے آمنا سامنا ہوا, تو میں نے ان سے یہ کہا بھی, میں نے کہا جی وہ فلاں شخص ہے خیبر پختونخوا کی سیاسی شخصیت, اور وہ ان کا چھوڑو اس کو, وہ فارغ آدمی ہے بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبدالقادر کا سلام. آج کی ٹاپ سٹوری یہ ہے کہ اسد عمر نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دی, اور لگ رہا تھا حالات اسی طرف آہستہ آہستہ جاتے جا رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے ایک حد تک ریزسٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن شاید حالات ان کے لیے سازگار نہیں تھے. لیکن اسی کے پیرالل کچھ نئے کھلاڑی بھی پی ٹی آئی میں شامل ہونے والے ہیں. آج جیل سے عمران خان نے کچھ ناموں کی منظوری دی ہے, جس کا باضابطہ اعلان کیا گیا ہے. ابھی نام نہیں بتائے گئے, لیکن اعلان کر دیا گیا ہے کہ 4 نئے لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں شامل ہونے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آج کراچی میں کنونشن ہونے جا رہا تھا پی ٹی آئی کا, بڑی تیاریاں اس کے لیے کی جا رہی تھی, لیکن اگین وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل سکی. وہی گرفتاریاں, چھاپے, جب سے یہ اناؤنس ہوا تو کراچی کی جو مقامی قیادت تھی ان کی شامت آئی ہوئی تھی, اور پھر ایٹ دی اینڈ جا کے انہیں یہ جلسہ منسوخ کرنا پڑا. تو اور بھی کافی خبریں ہیں اسی طرح کی ٹائم لائن پہ. آج الیکشن کمیشن کو خط بھی لکھا گیا, ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے, ساری تفصیلات آپ کو بتاتا ہوں. لیکن پہلے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اسد عمر کے حوالے سے, کہ اس وقت کا جو پولیٹیکل نظام ہے یا سیاسی اس وقت ماحول ہے, وہ شاید اسد عمر جیسے قابل لوگوں کے لیے نہیں ہے. راجہ ریاض جیسے لوگوں کے لیے تو ضرور ہے, اور بہت سارے ایسے لوگ جو ایک پارٹی سے دوسری سے تیسری, جن کا اپنا کوئی ذاتی نظریہ نہیں ہے, جو صرف ہوا کے دوش پہ سفر کر رہے ہیں ایک پارٹی سے دوسری پارٹی, اور اپنا اس وقت کوئی ان کا ذاتی طور پہ کوئی منشور یا عوامی خدمت کا اس طرح سے جذبہ نہیں ہے. اسد عمر صاحب کے بارے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ لکھا کہ ایک قابل سیاستدان تھے, ان کی جگہ نہیں بنی اس نظام میں, راجہ ریاض جیسے لوگوں کی ہے. تو کسی نے ٹویٹ میں لکھا کہ قابل نہیں بزدل لکھیں, لیکن میرا تھوڑا سا اختلاف ہے, آپ بھی کر سکتے ہیں اختلاف. میں نے شاید اسد عمر صاحب کو تھوڑا سا آپ کی نسبت تھوڑا سا قریب سے دیکھا, بیکاز اٹس بین ایئرز اینڈ ایئرز ان کو کور کرتے ہوئے. وہ جب ان حالات میں تھوڑا سا الگ بھی ہوئے, تب بھی وہ یہ کہتے رہے کہ وہ پی ٹی آئی میں ہیں, وہ پی ٹی آئی سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں, انہیں ٹکٹ ملے گا تو وہ الیکشن لڑیں گے. جن حالات سے نکل کر وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے, کیا ان کی ایک سوچ تھی, کیا ان کا ایک نظریہ تھا, میرے نزدیک میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسد عمر صاحب ایک کلین آدمی تھے, اور ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے. کبھی کوئی ایسی چیز دکھی نہیں کہ وہ اگینسٹ نظریہ جا کے کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بٹ سم ہاؤ اس وقت حالات ایسے ہیں, نہیں سسٹین کر پائے. اسی طرح خاتون جو رہنما تھی پی ٹی آئی کی, شیریں مزاری, انہوں نے بھی پی ٹی آئی کوئٹ کی اور بالکل ایک سائڈ پر چلے گئی. یہ جو لوگ بھی پی ٹی آئی چھوڑ کے یا سیاست کو پکا چھوڑ رہے ہیں, آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ صرف سیاست کو اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ وہ کسی اور جماعت میں جا کے پی ٹی آئی کے اگینسٹ کچھ نہیں کہنا چاہتے. وہ اس قسم کے لوگ ہیں جن کا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا کہ جس سیاسی جماعت میں وہ رہے ہیں اب اس کے اگینسٹ آ کے وہ دوسرے لوگوں کی طرح بولنا شروع کر دیں. کچھ لوگ ہیں جنہوں نے دوسری جماعتوں میں شمولیت اختیار کی اور اب وہ اٹیک کر رہے ہیں اپنی پرانی جماعت پر, لیکن یہ لوگ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ سیاست کو ہی چھوڑ رہے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے اوپر تنقید نہیں کرنا چاہتے اور خاموشی سے سیپریٹ ہو گئے. جیسے شیریں مزاری صاحبہ نے بھی سیاست سے لا تعلقی کا اعلان کیا. ان جیسے لوگ, اسد عمر, شیریں مزاری, یہ وہ لوگ تھے جو کم از کم یہ سوچ کے ساتھ پالیٹکس میں تھے, جن کو ہم نے تھوڑا بہت دیکھا, آبزرو کیا کہ اپنے فائدے کی بجائے بڑے پیمانے پر لوگوں کا فائدہ کس طرح سے ہو. جیسے شیریں مزاری جیسی خاتون, جیسی پڑھی لکھی خاتون, انٹلیکچوئل خاتون, شاید آپ اختلاف کریں, بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ جیسے قائد اعظم یونیورسٹی کی فیکلٹی ڈین رہ چکی ہیں, کتنا پڑھی لکھی خاتون تھی, اور جب کیبنٹ میٹنگز ہوتی تھی شاید اتنے لوگ انٹرسٹ نہیں لیتے تھے, لیکن وہ ایک چھوٹی چیز کو تھورلی جب تک نہیں پڑھتی تھی, اور وہ اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی تھی ود ان پی ٹی آئی. مطلب شیریں مزاری کو کسی چیز کے اوپر قائل کرنا ان پی ٹی آئی, وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا تھا, وہ بھی چھوٹی چیزوں کے اوپر نقص نکال دیتی تھیں. تو بہرحال وہ ایک بہت زبردست برین تھا, وہ بھی الگ ہو گیا, اسد عمر بھی الگ ہو گئے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ پھر سیاست میں کن لوگوں کی جگہ ہے. جو نئے ینگ لوگ تھے وہ بھی اب جو حالات دیکھ رہے ہیں
اس کے تحت ان کے لیے بھی کچھ سازگار حالات نہیں ہے. تو اوور آل پھر ان لوگوں کے لیے یہ جگہ بچتی ہے جو اپنا ضمیر کسی بھی طرح سے بیچنے کے لیے تیار رہتے ہیں. کوئی سندھ ہاؤس میں جانے کے لیے تیار ہے تو ان کے لیے سیاست کے دروازے کھلے ہیں. کوئی اپوزیشن میں رہتے ہوئے بعد میں اسی حکومتی جماعت کو جوائن کر لے, ان جیسے لوگوں کے لیے سیاست کے دروازے کھلے ہیں. تو اٹس اے کائنڈ آف انفارچونیٹ تھنگ جو اس وقت ہو رہا ہے. بہرحال یہ وقت ایسا رہنا نہیں ہے. یہ جو اس وقت ماحول ہے ہمیشہ تو لاسٹ نہیں کرے گا, کبھی نہ کبھی انشاءاللہ بدلے گا ماحول. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, پی ٹی آئی نے, بلکہ ہاں اسی کے ساتھ میں نے تھوڑا سا آپ کو بتانا تھا, یہ جو لوگ اس وقت پی ٹی آئی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اسی کے پیرالل کچھ اور لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے ہیں. شیر افضل مروت کوشش کر رہے ہیں خیبر پختونخوا سے کچھ لوگوں کو پارٹی میں لانے کی. ایک میں تو کامیابی ہو گئی, وہ میں نے آپ کو بتایا تھا, داؤد خٹک. اس کے حوالے سے بھی بہت سارے لوگوں نے جو ان کو بہت قریب سے جانتے ہیں کامنٹ کر کے بتایا کہ جناب یہ تو پہلے کسی اور پارٹی میں تھے, اب کسی اور جماعت میں آ گئے. تو زیادہ لوگ جو ہیں وہ بہت خوشی کا اظہار نہیں کر رہے تھے. کنسرنز لوگوں کے ہیں, بٹ ان حالات میں پی ٹی آئی نے جو بھی فیصلہ لینے ہیں وہ ظاہری بات ہے وہ عمران خان صاحب کے تھرو ہی آنے ہیں. تو یہ جو نام اس وقت شامل ہو رہے ہیں ان کی منظوری عمران خان ہی دے رہے ہیں. اور شیر افضل مروت نے جیل سے نکلنے کے بعد گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ 5 نام عمران خان صاحب کے سامنے رکھے گئے تھے, ان 5 میں سے 4 ناموں کی انہوں نے منظوری دی ہے اور 1 نام کی منظوری انہوں نے نہیں دی, یہ کہتے ہوئے کہ اس کو چھوڑ دو. مجھے خود بھی ایک ایکسپیرینس ہو چکا ہے اس حوالے سے. ایک سیاسی شخصیت ہیں خیبر پختونخوا کی, جب حالات بہت سازگار تھے, بہت اچھے تھے اور عمران خان صاحب کا بہت زبردست ٹائم تھا اس وقت بھی, تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی جماعت کو چھوڑ کے پی ٹی آئی میں آنا چاہتا ہوں. تو اگر کوئی موقع مل سکے, میں پہلے بھی یہ واقعہ بتا چکا ہوں, اگر انہوں نے کہا کوئی موقع ملے تو آپ بات کیجئے گا. میں نے کہا جی میں تو بات نہیں کر سکتا اس طرح کی پارٹی میں شمولیت, یہ تو ایک پراپر تھرو چینل آپ آ سکتے ہیں جو پارٹی کا سیکرٹری چینل ہے, اس سے رابطہ کریں یا عمران خان صاحب سے ڈائریکٹ رابطہ کریں. بٹ انہوں نے کہا کہ ابھی میرا کوئی اس طرح سے ڈائریکٹ سورس نہیں ہے, آپ بات کر کے دیکھیے گا اگر کچھ ہو سکے. تو اس بات کو کافی دن گزر گئے, تو ایک دن پریس کانفرنس پر عمران خان صاحب سے آمنا سامنا ہوا, تو میں نے ان سے یہ کہا بھی, میں نے کہا جی وہ فلاں شخص ہے خیبر پختونخوا کی سیاسی شخصیت اور وہ پی ٹی آئی میں آنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا چھوڑو اس کو, وہ فارغ آدمی ہے بالکل. تو اس وقت بھی مطلب وہ ایسے لوگوں کو نہیں لینا چاہ رہے تھے, لیکن بعد میں بہت سارے لوگ ایسے آ بھی گئے جو اب انہیں نقصان پہنچا رہے ہیں. بہرحال عمران خان صاحب نے جیل میں اپنے وکلا سے ملاقات کرتے ہوئے کچھ نئے ناموں کی منظوری دی ہے اور آنے والے دنوں میں وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے اگر کوئی موقع اس طرح کا بن سکا. تو کراچی میں اس وقت کیا ہو رہا ہے تھوڑا سا اس کے اوپر بھی بات کرنی ہے. آج بلکہ کل کراچی میں ورکرز کنونشن ہونے جا رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کا. اس کی بڑے پیمانے پر تیاریاں ہو رہی تھی, پروموز جاری ہو رہے تھے. ینگ لوگوں نے بڑا انرجیٹک قسم کے پروموز جاری کیے کہ جناب ہم ورکرز کنونشن میں آئیں گے. ساری تیاریاں تھیں, جوش جذبہ بھی تھا اور لوگ چاہتے بھی تھے کہ وہ ڈیمانسٹریٹ کر پائیں اس چیز کو, لیکن یہ ڈیمانسٹریشن نہیں ہو سکی کیونکہ جو مقامی انتظامیہ تھی انہوں نے اجازت نہیں دی پی ٹی آئی کو یہ ورکرز کنونشن کرنے کی. ہری پور میں جو ہوا, مانسہرہ میں جو ہوا, پھر لاہور کانا کنونشن میں جو ہوا, وہی ریپیٹ ایپیسوڈ ہو جانا تھا. اور جب سے یہ اناؤنس کیا گیا تھا کنونشن تب سے پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری تھا اور چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں اور گرفتاریوں کا بھی خدشہ بڑھ گیا تھا. تو اس لیے پی ٹی آئی کی جو وہاں کی انتظامیہ ہے, کراچی کی انتظامیہ, انہوں نے اجازت نہ ملنے پر اس جلسے کو مجبوراً کال آف کر دیا ہے, منسوخ کر دیا ہے. یہاں پر کویشچن تو ویسے ہونا چاہیے وزیر اعلیٰ سندھ صاحب سے, کیونکہ وہ خود ایک معزز جج رہ چکے ہیں, مطلب سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہ چکے ہیں, تو انہیں تو احساس یا اندازہ ہوگا ان چیزوں کا. انہیں خود سے انٹروین کرنا چاہیے تھا کہ جناب میرے صوبے میں کم از کم جہاں جس صوبے کا سربراہ اس وقت کسی عدالت کا جج رہ چکا ہو, منصف رہ چکا ہو, انہیں خود یہ کہنا چاہیے تھا کہ جناب میں اس قسم کی ناانصافی نہیں ہونے دوں گا, سب کو موقع برابر کا ملے گا, سب کے ساتھ انصاف ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوا, جس کے بعد تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اپروچ کیا. آج ان کو خط لکھ کے ان کو ریسیو کروایا اور بتایا کہ ہمارا کل کنونشن ہونے جا رہا ہے, آپ ڈائریکشن جاری کریں لیول پلینگ فیلڈ کی اور کہیں انہیں کہ ہمیں اجازت دی جائے. لیکن اس کے بعد بھی ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہو سکا, جس کے بعد اجازت نہ ملنے پر یہ کنونشن منسوخ کرنا پڑا. تو یہ بڑی انفارچونیٹ ایک سچویشن ہے, دیکھتے ہیں کب تک چلتی ہے. خیبر پختونخوا میں جو نگراں وزیر اعلیٰ تھے آج ان کا انتقال ہو گیا.
اللہ ताला रहम फरमाए उन पर। लेकिन उसके बाद से एक बहरानी कैफियत जो है, आइनी बहरान जैसा सिचुएशन वो इस वक्त बरकरार है। खैर ये कोई पहली बार नहीं हुआ, इस रीसेंट टाइम में हमने आइन का जो बहरान है वो बाकी सारे बहरानों से ज़्यादा देखा है। जहाँ पर लोहे पे लकीर होनी चाहिए थी कि आइन ये कहता है इसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। और आपको पता है इमरान खान की जो सबसे बड़ी गलती, अक्सर लोग पूछते हैं कहाँ पर गलती कर गए, कहाँ पर मिस्टेक हो गई इमरान खान से, तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी जब वो ये समझते थे कि आइन के ऊपर 100% अमल दरामद होगा। ये दलील है, ये गलती इस बात की दलील है कि वो शख्स समझता था कि हम सब आइन पर अमल दरामद के पाबंद हैं। वो ख़ुद भी आइन पर अमलदारी चाहते थे और दूसरों से भी यही तवक्को कर रहे थे कि कम अज़ कम आइन से इनहराफ नहीं हो सकेगा। लोग कहते हैं पंजाब असम्बलियाँ तोड़ना गलती थी, KP असम्बलियाँ तोड़ना गलती थी। मेरा ख़्याल है सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने ये सोचा कि आइन के ऊपर अमल दरामद मनोअन होगा, लेकिन नहीं हो सका। तो अभी खैबर पख्तूनख्वा में भी यही सिचुएशन है, आइनी मामला थोड़ा सा वहाँ पर बहरान पैदा हुआ। तो इलेक्शन कमीशन इस मामले पर गौर कर रहा है कि कैसे नया वज़ीर आला मुंतखब होगा और क्या नए वज़ीर आला के मुंतखब होने के बाद फिर 90 दिन आगे जाएगा इलेक्शन या इसी टाइम फ्रेम में होना है। तो देखते हैं इसके ऊपर क्या पेशरफ्त होती है। ये अंदरूनी सूरत हाल थी मुल्क की, और मजमूई तौर पर जो बाहर के हवाले से एक बड़ी ख़बर है वो गज़ा के मामले पर सऊदी अरब में होने वाला जो इजलास है OIC सरबराही इजलास, पहले वुज़रा का इजलास हुआ था, अब सरबराही इजलास हुआ। और इससे भी बैक वक्त तमाम मुस्लिम ममालिक इस बात पे मुत्तहिद हैं कि गज़ा में ये जो इंसानी कत्ल व गारत हो रही है ये बंद होनी चाहिए, फ़ौरी तौर पर जंग बंदी का ऐलान होना चाहिए और गज़ा का जो मुहासरा है वो ख़त्म किया जाए। देखते हैं कि अल्लाह ताला कैसे मदद करता है निहत्ते फ़लस्तीनियों की। आप भी दुआ कीजिएगा। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।